بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز آف فیصل محمد کے تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم کچھ پاکستان کے حوالے سے، جو آپ کو پتہ ہے ایک صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. بہت اہم صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. لیکن پہلے ہم آج جو فیٹف کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا بات کر لیں، کیونکہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا جو فیٹف کا ہوا ہے آج معاملہ. دیکھیے، فیٹف میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ برقرار رہا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو چیزیں دی تھیں، جو پوائنٹس ان کو دیے گئے تھے، 27 پوائنٹ جو بھی دیے گئے تھے، ان میں سے تقریباً جو ہماری معلومات ہے اس میں تقریباً 20، یہ تو کہتے ہیں کہ 21، لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ 20 تو مکمل طور پہ انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا تھا، اور 21 جو تھا اس پہ کچھ، اور 22 میں بھی کچھ تھوڑا سا کام ہوا تھا، لیکن کچھ 5 یا 6 پوائنٹ باقی رہ گئے تھے جس کے اوپر کام نہیں ہو پایا. اور وہی وجوہات بنی ہے جس کو کہ انڈیا نے اٹھایا، اور انڈیا نے بڑی زبردست لابنگ کی. بہرحال انڈیا کی تو لابنگ یہ تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اوپر سے معاملہ پاکستان کے حق میں رہا، اور ہم فی الحال گرے لسٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ فروری تک ہم یہ معاملہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم وائٹ لسٹ میں چلے جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ گرے لسٹ میں جو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے. وجوہات بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سعودی عرب نے، دیکھیے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سعودی عرب یا کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ کسی نے کہہ دیا اور کر دیا. بنیادی طور پر ہر ملک کو اپنے اپنے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو فیٹف کی طرف سے جو آبزرویشنز ہیں وہ آبزرویشن کہاں تک آپ نے پوری کی ہیں، ان کو آبزرویشن کو کہاں تک آپ نے ریموو کیا ہے. اب اصل میں جو فیٹف کا مسئلہ ہے، دیکھیے اس میں پھنسانے والے آپ کو نواز شریف ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نواز شریف صاحب نے کہا، اور فیٹف کے اندر اب جو معاملہ پھنسا ہے وہ یہی پھنسا ہے. فیٹف کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے فیٹف میں کہ پاکستان کا جو ایک پرائم منسٹر ہے، جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ جو پرائم منسٹر رہا ہے، اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی تنظیمیں ہیں. اور پاکستان کے اندر جو نواز شریف نے ایکسیپٹ کیا تھا لکھوی کے حوالے سے، حافظ سعید کے حوالے سے، اور بعد میں پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، میں نے بتایا تھا اپنے 2-3 اخباری بیانات میں کہ انہوں نے جو دوسرے جو معاملات ہیں ممبئی کے حوالے سے، اب میں نام نہیں لوں گا، وہ رکتے نام پہ میں نے جان بوجھ کے روک دیا، اس حوالے سے جو ممبئی کے ڈان وغیرہ تھے اس حوالے سے بھی بھارت کو معلومات دیں، اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے یہاں ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں. تو یہ بات، یہی جو ان کا ایک بیان تھا پرائم منسٹر کا، یہی ان کا آفیشیلی بیان تھا جو وہاں پر گیا، اور یہی ایک بیان تھا جس نے فیٹف کے لیے مواد فراہم کیا. یہی بیان تھا جس نے کلبھوشن کو جو ہے ریلیف دلایا. جو کلبھوشن کا جو معاملہ گیا ہے جو عالمی عدالت میں، وہ اسی لیے گیا تھا. نواز شریف صاحب لے کر گئے تھے کیونکہ ان کی پیچھے سے انڈرسٹینڈنگ تھی مودی کے ساتھ، اور وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر وہ عالمی عدالت میں گیا. اور عالمی عدالت کے اندر بھی جو بیان دیا گیا اور نواز شریف کے حوالے سے، وہ آپ خود سن لیں، دیکھ لیں آپ. Pakistan has taken action to try civilians by its military courts and made no progress to take forward trials in cases of heinous terror attacks like the one in Mumbai on 26 November, by which 166 persons from 15 countries were killed by Pakistani terrorists. Prominent Pakistani newspaper Dawn carried an interview of their former Prime Minister, Mr. Nawaz Sharif, in which he was quoted as having made the admission of Pakistan's complicity in Mumbai terror attacks, stating, "Militant organizations are active. Call them non-state actors. Should we allow them to cross the border and kill 150 people in Mumbai? Explain it to me. Why can't we complete that trial?" Jadav's trial was completed in 6 months. اس بیان کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ صاف کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں وہ اسٹل موجود ہیں. اب جو فیٹف کے اندر جو بقایا 6 جو پوائنٹ تھے، اس کے اندر وہ یہی تھا کہ حافظ سعید، لکھوی اور جو دوسرے ہیں لوگ جن کے بارے میں فیٹف کے اندر جو بات کی گئی تھی کہ یہ لوگ دہشت گرد عناصر ہیں، ان کے اوپر ابھی تک مقدمے نہیں چلے. گو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، لیکن ان کے اوپر ابھی تک مقدمات کا مسئلہ نہیں ہوا. تو اب چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ مسئلے عدالت کے اندر ہیں، عدلیہ ان کو دیکھے گی کہ کیا ہوگا، جیسے کہ ہوتا ہے
کہ عدلیہ کے اندر جاتا ہے، پھر عدلیہ آزاد ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن بنیادی طور پر یہ 3-4 جو ہے نا پوائنٹ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ سعید اور لکھوی اور جو 3 لوگ ہیں، ان کی جو دہشت گردی کے حوالے سے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ایڈمیشن دیا تھا، بنیادی طور پر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے پرابلم بنی. اور یہی بیانات نواز شریف کے اور یہی ایڈمیشن جو انہوں نے پاکستان کے اوپر ایف آئی آر کٹائی، وزیر اعظم صاحب نے جو ایف آئی آر کٹائی، وہی ایف آئی آر جو ہے پھر ہمیں مجبوراً کلبھوشن کے لیے بھی ہمیں ریلیف دینے کی وجہ سے بنی، کیونکہ وہ خود عالمی عدالت میں گئے تھے. اور کلبھوشن کا بھی آج آپ کو بتا دوں کہ آج کلبھوشن کو جو کونسلر رسائی دی گئی تھی، اس کونسلر رسائی کے اندر وہ وہاں پر پہنچے تھے وہ لوگ ان سے بات چیت کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھارتی کونسل آئے تھے انہوں نے کہا کہ 20 سے شیشے کو ہٹا دیا جائے، ہم بات کریں گے. لیکن کلبھوشن نے اس شیشے کو ہٹانے کی مخالفت کی، اور انہوں نے پاکستانی حکام سے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ خبر ایک دفعہ پہلے بھی کہی تھی، میں پھر بتا رہا ہوں کہ کلبھوشن نے از خود جو ہے پاکستان کے حکام سے کہا تھا کہ جب بھی ان کونسلر رسائی ہو درمیان میں شیشہ رکھا جائے اور اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے اور کوئی نہ کوئی آدمی قریب رہے، کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہے کہ کونسلر جو رسائی ہوتی ہے اس دوران ہو سکتا ہے کہ شاید کلبھوشن کو کوئی گیس کے ذریعے یا کوئی بھی چھوٹی سی کسی بھی طریقے سے کوئی جراثیم یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کل بہت ساری چیزیں ہیں، کسی بھی ذریعے سے ان کو مار دیا جا سکتا ہے، جس کا کہ الزام پاکستان کے اوپر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں تھیں، اسی وجہ سے آج انہوں نے شیشے کو درمیان میں جو شیشہ ہوتا ہے اس کو ہٹانے کی درخواست کی، تو کلبھوشن نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ شیشہ نہیں ہٹے گا. اور اس بنیاد پر آج بھی گرما گرمی ہے اور وہ معاملہ وہاں تک گڑبڑ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ایک تھا یہ جو فیٹف کا، اور اس حوالے سے میں نے بتا دیا. اب ہم آ جاتے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو تماشا چلا ہے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو کراچی کا جو سارا واقعہ ہوا تھا، آپ نے پوری دیکھا، میں ساری چیز میں بتا چکا ہوں کہ یہ سارا پری پلان تھا. اس کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب اور آئی جی صاحب اور یہ سب ان کی ملی بھگت تھی. رابطہ جو تھا ان کا محمد زبیر صاحب سے تھا. محمد زبیر صاحب جو ہے برطانیہ سے وہ ہدایت لیتے رہے کہ بھئی اب ہم نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے کیش کرانا ہے. سب کچھ ایسے ہی ہوا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ساری چیزیں کہا جا رہی ہے کہ جناب ان کو اغوا کیا گیا تھا، تو اغوا کرنا اتنا آسان بات نہیں. میں نے کہا وہ اب ساری جو ظاہر ہے فوٹیج ہر جگہ ہوگی، اور وہی بات ہوئی جب فوٹیج سامنے آ گئی. فوٹیج میں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے آئی جی کے اوپر گن. اغوا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کڈنیپ کرنا، کسی کو زبردستی لے کے جاتے ہیں، آپ پکڑ کے لے آتے ہیں، گھسیٹ کے لے آتے ہیں، یا کسی کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے لے آتے ہیں. تو وہاں تو آئی جی کی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا جس وقت وہ گئے کنپٹی پہ بندوق رکھے ہوئے، یا کسی نے آئی جی کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے نہیں دکھایا، نہ کسی نے آئی جی سے لڑتے ہوئے دکھایا ہے. تو اس سے صاف پتہ لگ گیا کہ یہ سارا پری پلان ڈرامہ تھا. اب جناب جب ہوا یہ، جب یہ ان کو پتہ لگ گیا کہ سارا ڈرامہ ہے، اور یہ آپ نے پھر دیکھا کہ بعد میں فوج کو گھسیٹ لیا گیا. اب آپ یہ بتائیں، سارے لوگ بات کر رہے ہیں، کیا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ فوج کیوں آئی بیچ میں؟ وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں یہ جب آپ نے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آرمی چیف سے اور جنرل فیض سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے اس معاملے کو نپٹائیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کس طرح تھے. جو رینجرز کی طرف یا فوج کی طرف ان کا اشارہ تھا، وہ اصل میں انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے بلاول صاحب کی آرمی چیف سے بات ہو چکی تھی، اور اس بات چیت میں بلاول نے آرمی چیف سے کہا تھا کہ سر آپ میری مدد کریں، ہم تو بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. وہ پھنسے اس طرح تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، بلاول صاحب کے بھی اور پوری پیپلز پارٹی کے. کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ وزیر اعظم نے فوری طور پر گورنر سندھ کو بلا لیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے گورنر راج نافذ ہونے والا ہے، تو میں نے کہا تھا گورنر راج نافذ نہیں ہو رہا. اصل میں ہونے والا یہ تھا کہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر اس گورنر کو برطرف کر کے مرتضی بھٹو کے خاندان کے کسی اہم شخص کو گورنر سندھ لگا دیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر مرتضی بھٹو کا خاندان کا کوئی فرد، میں نام لے رہا جو آپ سمجھتے ہیں کون ہے ان کے خاندان کا فرد، اگر کوئی وہ لگ جاتی گورنر، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ حقیقت کے اندر پیپلز پارٹی کی حقیقی وہ جانشین تھی، حقیقی وہ بھٹو کی جانشین تھی، حقیقی وہ بے نظیر کی جانشین تھی. پیپلز پارٹی بہت بری طرح سے تقسیم ہو جاتی. یہ جب پتہ لگا بلاول بھٹو صاحب کو، تو بلاول بھٹو نے پھر آرمی چیف سے مدد مانگی اور ان کو کہا کہ جناب آپ ہماری مدد کریں، اس ایشو کو روکیں. ہم تو ویسے ہی آلریڈی آپ کے ساتھ ہیں، میرے والد بھی آپ کے ساتھ ہیں پسے پڑتا، تو ہم نے آپ کو پہلے یقین دہانی کرا دی کہ ہم ہم نیریٹو نہیں لیں گے جو نیریٹو پاکستان مسلم لیگ نون لے رہی ہے.
تو اس کے بعد پھر جب آرمی چیف سے بات ہوئی تو ان کی اجازت کے بعد پھر بلاول بھٹو نے یہ لفظ کہا کہ ہم نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ISI کے چیف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اصل میں کہانی یہی تھی. اور آپ نے سنتے سنتے یہ بھی سنا ہوگا, کل یا پرسوں شاید میرے اس ویڈیو کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی تھی. وہ اصل میں سلسلہ یہ تھا, آپ خود اندازہ لگائیں آپ لوگ, کہ اگر اس وقت گورنر سندھ کا گورنر اگر بے نظیر بھٹو کی حقیقی بیٹی یا کوئی بھی ان کا فرد اگر آ جاتا ہے تو اس وقت وہاں پیپلز پارٹی کی کیا حال ہوگی سندھ کے اندر, کیونکہ یہ تو اصل میں بھٹو کے وارث ہے ہی نہیں, یہ تو بھٹو کے نام کو کیش کرا رہے ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہوا. لیکن یہ ٹھنڈا تو ہو گیا, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک ایشو ان کو جو ہے مل گیا ہے. آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں بار بار ان کو ایشو مل گیا. وہ ایک بات پیڑ رہی ہیں کہ بڑوں کی لڑائی, بھائی کون سے بڑے؟ دیکھیے ایجنسیاں تو بڑی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہے دنیا میں ڈیپ اسٹیٹ سب جگہ بڑی کی ان کا ایک کردار ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ہے, روس میں بھی ہے, بھارت میں بھی ہے, سب جگہ ہے, ہر ملک کے اندر ہے, تقریباً یورپ کے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایجنسی کے جو کردار کو نا ہمارے لوگ یا وہاں کا جو میڈیا پیٹتا نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں پیٹا جاتا ہے. ایجنسیوں کا بہت زیادہ, جتنا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کردار ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ ایجنسیاں ہوتی ہیں بڑی. اب مریم نواز شریف صاحب کہہ رہی ہیں بڑوں کی لڑائی. یہ میں نے پہلی عورت دیکھی ہے جو اپنے آپ کو خود بخود بڑا کہہ رہی ہے. بھائی بڑے تو وہ ایجنسیاں تو ہو سکتی ہیں, تو آپ کہاں سے بڑے ہو گئے؟ آپ تو نہ قومی اسمبلی کے آپ نااہل ہیں, آپ کے والد صاحب کو سزا ہوئی ہوئی ہے, آپ تو کنوکٹ ہیں, آپ کی تو پوزیشن ہی ساری خراب ہوئی ہوئی ہے. آپ کدھر سے بڑے ہو گئے اپنے آپ کو بڑا؟ تو یہ میری پہلی مرتبہ خاتون دیکھی ہے جو اپنے آپ کو خود سے خود بڑا کہہ رہی ہے. یہ مطلب عجیب مزے کا خاص بات ہے. بہرحال خیر, وہ اپنی اگر آپ کو خود ہی عزت افزائی کر رہی تو کرنے دیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ سارا مسئلہ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں آج کے دوسرے ایشو کی طرف. دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہوگا میری جو پچھلی ویڈیو دیتے ہیں میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بہت اہم ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے, جو آج صبح مجھ سے بھی جس وقت میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھ سے کئی چینلز نے اس حوالے سے بات کی. جیسے یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں میری نزدیک یہ کوئی کنڈمنڈ آف کورٹ نہیں ہے. میں پاکستان کے آئین کے کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. بہت سے ایک دو ٹی وی والوں نے بھی مجھ سے پوچھا جو میں چینل پہ کہ فیصل صاحب یہ کنڈیمنڈ آف کورٹ تو نہیں ہے. کنڈیمنڈ آف کورٹ نہیں ہے. دیکھیے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کا, میں اسے سپریم کورٹ کے فیصلے سے زیادہ میں اسے اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جسٹس عمر بندیال کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے جو انہوں نے اسے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا. دیکھیے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ لفظ کہہ کے انہوں نے اپوزیشن کو ایک بہت بڑا ایک اور ٹرمپ کا پتہ دے دیا. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے بہت غلط طریقے سے آیا ہے اور یہ فیصلہ اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. اب جس وقت آپ دیکھیں کہ جس وقت اپوزیشن کو کراچی کا ایک ایشو مل گیا تھا اور کراچی کے ایشو کو وہ اٹھا رہے تھے, اداروں کے خلاف اٹھا رہے تھے اور گورنمنٹ کو گرانا چاہ رہے تھے, اداروں کو مجبور کر کے چاہ رہے تھے کہ ادارے آئیں اور آگے آ کے ان پر الفاظ آ رہے ہیں ان پہ سوالیہ نشان اٹھا کر کوشش کر رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ کو گرائیں. تو وہ ویڈیو آ گئی سامنے. اس ویڈیو کے آنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے کہا, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی تجزیہ دیا اور ہم سے بڑے بڑے سینئر ترین لوگ ہیں تجزیہ نگار, اور باتیں کھل گئی ساری. تو اس کے اندر سے تھوڑا سا اس کا مومنٹم ٹوٹا تھا. جس موومنٹ میں تھوڑی سی کمی, جو غبارہ تھا نا کراچی ایشو کا, اس کے غبارے سے تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. تو یہ آج ایک نیا غبارہ انہوں نے چھوڑ کے اپوزیشن کو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مواد پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں. اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اب اگر آپ پاکستان کے آرٹیکل جو آئین ہے اس کے آرٹیکل کو ہم نے پڑھا ہے باقاعدہ, پاکستان کے آئین کے تحت صدر مملکت جو ہے ان کو باقاعدہ ایک اختیار دیا ہے, ان کی ایک پریولیج ہے. آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت اگر سپریم کورٹ سے بھی اگر سزائے موت ہو جاتی ہے تو اس کی پریولیج ہے, وہ سزائے موت کو معاف کر سکتا ہے. تو صدر مملکت کی ایک حیثیت ہے اور صدر مملکت کی حیثیت کو اور اس کے اسٹیٹس کو ملک کی کوئی بھی بڑی عدالت جو ہے نا اس کو وہ نہیں کر سکتی, مطلب اس کے اوپر اوور ججمنٹ نہیں دے سکتی, یا اس کی اگر کوئی چیز ہے یا اس کا جو پریویلیج ہے جو اس کی حیثیت ہے. تو اگر صدر صاحب نے اگر کوئی ریفرنس آیا ان کے پاس اگر آ کر اس کو آگے کر دیا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے آئین کی خلاف ورزی ہے, یا اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدر نے آئین کے خلاف کوئی کام کیا ہے. اگر آپ اپنے فیصلے میں اگر فیصلے کو اس طرح دیکھیں گے کہ صدر نے آئین کی خلاف ورزی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ صدر کی امپیچمنٹ کی جائے, یعنی صدر کے مواخذے کی. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے بیسیکلی بنیادی طور پر اپوزیشن کو سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے اس نے ذاتی طور پر یہ فیصلہ لکھ کر جو پاکستان کی جو اپوزیشن ہے جو اس وقت ملک کے اندر کیوس پیدا کرنا چاہ رہی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایشو دے دیا ہے. اب آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ پرسوں جو ہے جب آپ یہ میرا پروگرام دیکھیں گے, ابھی میں رات کو دے رہا ہوں, یہ صبح یعنی کل آپ دیکھیں گے
تو اس کے بعد ڈے آفٹر ٹمارو جو ہے مطلب 25 تاریخ کو جلسہ ہوگا. تو اس جلسے کے اندر اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ایشو کو پورا اٹھایا جا رہا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ بات چیت کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب نے بات کی ہے, نواز شریف کی مریم نواز کے رابطے ہوئے ہیں, نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان کے اور بلوچستان کے 2-4 اہم لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے, وکلا سے اس وقت بات چیت جاری ہے. یہ پرسوں جو ہے اس ایشو کو اپوزیشن اٹھائے گی اور وہ صدر کے مواخذے کی اب تحریک لانے کی کوشش کریں گے کہ صدر مملکت کو ہٹایا جائے. اچھا ایک چیز یہ ہے, دوسری چیز دیکھیں کہ بلوچستان میں جلسہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے. تو بنیادی طور پر اگر آپ ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے, جو یہ فیصلہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کے حساب سے یہ مناسب نہیں تھا, اسے نہیں آنا چاہیے تھا. اگر تھا یہ بھی فیصلہ تو اس کو کم از کم 4-6 دن کے لیے روک دینا چاہیے تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کہیں نہ, میں عدلیہ پہ براہ راست حرف نہیں اٹھا رہا, لیکن عدلیہ کے اندر بھی جیسے لوگ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ ایسے عدلیہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جسٹس ارشد کی ٹیپ چلی تھی اور 2-4 چیزیں چلی تھیں, تو لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ان کے سابقہ باسز ہیں, جو مافیا ہے, وہ دوبارہ لائیں یا ان کو کہیں نہ کہیں ان کو ریلیو دیا جائے. تو میرے نزدیک جو ہے, میں نے تو یہی کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین یہ کوئی خلاف ورزی نہیں, کہ میرے نزدیک یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک کیوس پیدا کرے گا اور اس طرح کے مواخذے کی جانب ایک راہ ہموار کرے گا. اور میرے نزدیک میں بھی تھوڑا بہت قانون کو سمجھتا ہوں, ظاہر عالمی معاملات کو دیکھتا ہوں, انٹرنیشنل میڈیشن کے اندر رہتا ہوں. جو میں نے اسٹڈی کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے آئین نے جو صدر کو جو پریویلیج دیا ہے, جو بھی صدر کی حیثیت ہے, اس حیثیت سے یہ تھوڑی سی متصادم ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی. اس کے علاوہ بس یہ آج کا خاص تھا ایشو. انشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے آگے میں بات کروں گا. رہی وہ بات آپ کو میں نے بھی بتا دی, جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے بورس جانسن سے بات چیت بھی کی ہے, ان کی غیر رسمی رابطہ ہوا ہے نواز شریف کو لانے کے لیے. لیکن جو میرے اور اطلاعات ہیں میرے پاس برطانوی ذرائع سے, وہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ شاید اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر دباؤ آیا تو ہو سکتا ہے شاید وہ امریکہ چلے جائیں, کیونکہ امریکہ میں ان کے لیے لابنگ ہو رہی ہے. اور بھارتی لابی کے 2-4 لوگ ہیں, میں اگلے پروگرام میں ان کا نام وغیرہ بتاؤں گا, جو وہاں پہ امریکہ میں ان کے سارے معاملات کو سیٹ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف پر دباؤ پڑا تو ہو سکتا ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں لندن سے امریکہ شفٹ ہو جائیں. بس انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کے حالات آپ کو سارے میں نے بتا دیے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر حالات کو بالکل پرامن رکھے, پرسکون رہے, جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے, لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اور اسی آخری الفاظ کے ساتھ جو ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں, کیونکہ یہ ادارے ہی اللہ کے بعد اس ملک کے حفاظت کے اور اس کی تحفظ کے ضامن ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.